السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم محرم الحرام کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے، بڑی ہی مختصر میں اور بڑی ہی فضیلت والی چیزیں ہیں 10 محرم الحرام کے تعلق سے۔ اب ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں۔ محرم الحرام جو ہے یہ اسلامی مہینہ کا نیا سال ہے، نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ دنیا میں کئی طرح کے کیلنڈر چل رہے ہیں اور ان میں 2 کیلنڈر بہت مشہور ہوئے ہیں۔ ایک ہجری کیلنڈر جسے اسلامی سال بھی کہتے ہیں، اور ایک عیسوی کیلنڈر۔ ہجری کیلنڈر اسلامی سال کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، اس وقت سے یہ ہجری کیلنڈر شروع کیا گیا۔ اور عیسوی کیلنڈر جو ابھی 2019 چل رہا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا سے اٹھایا اس وقت سے یہ عیسوی کیلنڈر شروع ہوا۔ یہ 2 کیلنڈر دنیا میں مشہور ہیں۔ تو ایک تو یہ اسلامی سال کا ہمارا پہلا مہینہ ہے، نیا سال ہے۔ اس میں ہم پچھلے سال ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، اور اس سے گناہوں سے معافی مانگے، اور اس سال ہم انشاءاللہ گناہ کم کریں گے، نیکیاں زیادہ کریں گے، اس سے اللہ سے توفیق مانگے۔ ہجرت سے سال شروع کرنے کی بھی ایک حکمت تھی کہ اس کا مقصد قیامت تک آنے والے انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ دیکھو، دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے بیوی بچوں اور اپنے وطن تک کو چھوڑ دیا۔ اس لیے تمہیں بھی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی فکر رکھنی چاہیے، اور اس لیے قربانی دینی چاہیے، اور اس کے لیے قربانی بھی دینی چاہیے، کیونکہ دین اور ایمان ایک ایسی قیمتی دولت ہے جس کی حفاظت کے لیے اگر تمہیں اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی ساری محبتوں کو قربان کرنا پڑے تو اس میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ محرم الحرام یہ مقدس مہینہ ہے اور بڑا ہی محترم مہینہ ہے، اور پہلے سے ہی لوگ اس کا بڑا عزت اور احترام کرتے تھے۔ لوگ اس مہینے میں لڑائی اور جھگڑے بھی بند کر دیتے تھے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، اور سب لوگ تجارت میں لگ جاتے تھے۔ اسلام نے اس کی حرمت اور عظمت کو باقی رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اپنی حیت پر آ گیا ہے جس پر یہ اس دن تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے احترام اور عزت والے مہینے ہیں، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس مہینے کی خاص جو عبادت ہے جو کرنی ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہے رسول اللہ، اگر میں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھنا چاہوں تو کن دنوں میں آپ مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول کریں گے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ پہلے یہ روزہ فرض تھا، اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو یہ پھر مستحب ہو گیا، یعنی 10ویں روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ۔ اس کی بھی فضیلت بڑی حدیث میں آئی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت عباس بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے روزے کا تاکیدی حکم دیتے ہیں، اور ہمیں اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اور نصیحت بھی فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا تو ہمیں نہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا، اور نہ ہی اس سلسلے میں ہماری
خبر لی۔ یہ جو 10ویں محرم کا جو روزہ ہوتا ہے اسے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ عاشورہ کے روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یعنی ہم اگر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں پچھلے ہمارے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا رمضان اور عاشورہ کے روزوں کا اہتمام فرماتے دیکھا، اتنا کسی اور فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ اور اس لیے 9 اور 10 یا 10 اور 11 دونوں روزہ مستحب ہے۔ جیسے پہلے یہودی بھی روزہ رکھتے تھے تو اس کی مخالفت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں 1 روزہ اور رکھوں گا۔ تو اس لیے 9 10 یا 10 11 یعنی عاشورہ کے 1 دن پہلے یا عاشورہ کے 1 دن بعد کا روزہ اور ایک عاشورہ کا روزہ، 2 روزے رکھنے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں عاشورہ کے دن 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے، دوسرا جو اہم اور کام ہے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا۔ عاشورہ کے دن کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کو کھانے پینے میں وسعت دے کر یعنی خوب دل کھول کر ان کو کھلائے پلائے تو اس کی برکت سے اس کے پورے سال کی روزی میں وسعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت دی اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال وسعت دیں گے۔ تو اس دن خوب اپنے گھر والوں کو خوب اچھا کھانا یعنی خوب دل کھول کر کھلانا، جیسا روز کھاتے ہیں اس سے اچھا کھانا کھلانا، دل کھول کر کھلانا، اس کی برکت سے اللہ پورے سال کبھی روزی میں کمی نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ کرنے ہیں، دوسرا کام جو ہے روزہ رکھنا ہے، 9 10 یا 10 11 روزہ رکھنے ہیں، اور تلاوت نماز کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت۔ اور اس دن عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا تھا، فرعون کو غرق کیا تھا، تو اس کے شکرانے میں لوگ روزہ رکھتے تھے۔ یہ عاشورہ کا روزہ وہی ہے، اور اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم کو ہوئی تھی، تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے ثواب بھی پہنچانا چاہیے۔ باقی اور کوئی کام اس کے علاوہ اسلام میں نہیں ہے، جیسا تعجیہ بنانا، ڈی جے بجانا، ناچنا، یہ بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں، بہت سارے خرافات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچائے۔ یہ دین کے کام نہیں ہے، یہ خرافات ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ ایک تو روزہ رکھنا ہے اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر خوب وسعت کے ساتھ بال بچوں کو خوب دل کھول کر کھلانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔